السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 263۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا ہے، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو اگر آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اسے ایک خوبصورت جملہ کہہ دیجئے، اسے نرمی کے ساتھ جواب دے کر معذرت کر لیجئے، یا اگر سائل نے آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں بھی کیا ہے تو پھر بھی اسے مت ڈانٹیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بلکہ درگزر سے کام لیجئے۔ یہ طرز عمل اس سے کہیں بہتر ہے کہ ضرورت مند کو کچھ دے تو دیا لیکن اس کے بعد اسے 2-4 جملے بھی سنا دیے، اس کے دل آزاری بھی کر دی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ غنی حلیم، وہ بے نیاز بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو۔ اس میں ایک حدیث قدسی بھی بڑی وضاحت سے آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو اسے کھانا کھلاتا اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا۔ چنانچہ یاد رکھو، جو کچھ تم کسی ضرورت مند کو دے رہے ہو وہ در حقیقت اللہ کو دے رہے ہو، جو غنی ہے، جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، اور تمہارے طرز عمل کے باوجود بھی اگر وہ تم سے درگزر کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ اگر تم اپنے دل سے اتری ہوئی بیکار چیز اللہ کے نام پر دے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اگر اس وقت جوش میں آ جائے تو تمہیں ہر نعمت سے محروم کر دے۔ وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حلیم ہے۔ ہم سب کی ایک یہ عادت ہے کہ جو چیز ہمارے استعمال میں نہیں آتی یا ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم وہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی بیکار چیز کسی غریب کو دی ہے نا، وہ ہم نے کوئی احسان نہیں کیا اس پہ کیونکہ وہ ہمارے کام نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، اگر آپ کوئی اچھی چیز، اپنے استعمال کی چیز، اس کی ضرورت کی چیز جب ہم وہ کسی کو دیں گے تو اللہ کے ہاں بھی اس چیز کا اجر ہے۔ اپنے پرانے کپڑے، اپنے پرانے استعمال شدہ چیزیں کسی کو دے دینا یہ احسان نہیں ہے، یہ اب ہمارے کام کے نہیں رہتے، ہم اس لیے لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں بھی صاف ستھری وہ چیز جو ہم اپنے لیے جیسے خریدتے ہیں، جو ہم خود استعمال کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھی ویسی ہی چیز دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔